اوکے. امن خلق السماوات والارض. امن، بھلا بتاؤ تو صحیح، وہ کون ہے؟ خلق السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا. وانزل لكم من السماء ماء، اور آسمانوں سے پانی برسانے والا کون ہے؟ فانبتنا، وہ پانی جو برساتا ہے اسے انبتنا، وہ گاتا ہے، من به حدائق، وہ ہرے بھرے باغات. حدائق کا مطلب حدیقہ کی جمع حدائق، حدیقۃ ارتباغ. ذات بہیجۃ مما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تو ایسے باغوں کے درخت، باغوں میں سے درخت لگاتا ہے، شجرہ لگاتا ہے کہ تم اس کو ہرگز تم نہیں اگا سکتے. کانا لکم، تمہارے لیے نہیں ہے، تم نہیں اگا سکتے. تم بیج بوتے بھی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ پودا لگتا ہے، بڑھتا ہے، اونچا ہوتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ، بل مطلب بلکہ، یہ لوگ جو ہیں قوم ہیں، یہ ایسی قوم ہیں بڑے ہی یعدلون ہیں، بڑے یہ لوگ سیدھی راہ سے، یعدلون سیدھی راہ سے ہٹ جانے والے. امن جعل الارض، امن پھر اگین کوشچن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع کر رہا ہے، سوال سے شروع کر رہا ہے. تو یہ پہلی آیت میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے، اس کا مظاہرہ کر کے کہتا ہے کہ کون تمہارا خالق ہے. تو توحید، یہاں پہ تم کو توحید کی اقسام بتائی گئی ہیں اس آیت میں. دیر آر 3 ٹائپس آف توحید ہوتی ہیں. میں نے اینیمیشن نہیں کیا. توحید ربوبیت ایک ہوتی ہے، توحید الوہیت ایک ہوتی ہے، توحید اسماء و صفات ایک ہوتی ہے. اب یہ کبھی آپ نے شاید اسے توحید کو سنا ہی نہیں ہوگا. توحید کے اقسام ہیں، تو آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ واٹ از دا ربوبیت، واٹ از الوحیت اور اسماء و صفات؟ پھر بھی آپ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہی ہوں میں. توحید ربوبیت وہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے افعال یعنی کائنات، مخلوقات کو پیدا کرنے اور مارنے وغیرہ میں اکیلا، واحد اور یکتا ماننا. توحید الوحیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندوں کے افعال، قول و فعل، ظاہر و باطن کے لیے منفرد جاننا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. توحید اسماء و صفات وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ان اسماء و صفات پر ایمان رکھنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیے، اور ان کی نفی کرنا جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی کی ہے. تو آیت نمبر 61 62 جو آیتیں پچھلی سلائیڈ میں جو ڈالی تھی. کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی، اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں. آپ میں سے اکثر لوگ، اکثر majority of the people you do not know what are the different types of توحید. اوکے، اس کے ساتھ ہی ایسا بھی بنا ہے کہ ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ کوئی اور دوسرا بھی معبود ہو سکتا ہے. کبھی ہم سوچنے ہی نہیں گئے، کیوں ہم دماغ لے کر رکھ لے کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. واللہ اعلم. بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکاری، کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے؟ بے بس جب پکارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو کیا اس کے پکار کو سن کر آپ اس کی بے بسی کو دور کرنے والے ہو؟ اب ہم کھانا پانی دانا بھی دیتے ہیں لوگوں کو تو کتنا دے سکتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا رزاق ہے کہ دینے والا ہے کہ وہ ان کو ہر وقت دیتا ہے. انسان دیتے دیتے تھک جاتا ہے، مگر وہ تھک کر ہار کر بیٹھ دیتا ہے، اس کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر باہر بھیج دیتا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا رزاق ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. ہر ایک بندے کا رزق وہ اس کو اس نے الاٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ تم، خلیفہ کا کیا رول ہے ہم نے پچھلے پاروں میں پڑھا تھا. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. الحمدللہ. تو محسن یہاں پہ ان اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں شریک کرتے ہیں؟ یہ ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اقسام توحید کو بیان کر رہا ہے. تو کون ہوتا ہے حقیقی محسن؟ محسن وہ ہوتا ہے کہ مشکل میں راستہ دکھانے والا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقی محسن، خشکی اور تری دونوں کی تاریکیوں میں رہنمائی کرنے والا، ہر تکلیف سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے. تو کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے اسے پھر اسے لوٹائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟
کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. آیت نمبر 65. کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا ہے. آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک نہیں، بلکہ یہ اسے اندھے ہیں. کافروں نے کہا ہم بھی ہیں یہ سب باتوں سے، یہ سارے علم سے اندھے بن کر جی رہے، صرف کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہم بھی جیسے کہ جانور کھاتے پیتے اور مر کے چلے جاتے ہیں، اس سے ہم کر رہے ہیں، کچھ بھی غور و فکر نہیں کر رہے، جبکہ تم کو دنیا میں بھیجا ہی ہے غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنا ہے تم کو، اس کی آیتوں میں اس کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کر کے اس کی طرف چلنا ہے، اس کو تھامنا ہے. کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور تمہارے ہمارے باپ دادا کو بہت پہلے سے وعدے دیے جاتے رہے ہیں. کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے نہیں کہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. وقال اساطیر الاولین. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کا انجام کیسے ہوا. آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہو. کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتلاؤ. جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں ہیں جو چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی. یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے اور جنہیں وہ ظاہر کر رہے. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ کر رکھا ہے. یہ آیت نمبر 75 ابھی جو آیت پڑھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے کہ everything it is there in فی کتاب مبین. فی کتاب مبین از لوح محفوظ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ کر رکھا ہے کہ ہم کس چیز کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے کہ ہم کس چیز کو لکھ کر رکھتے ہیں. کون سی چیز کو ہم لکھ کر رکھتے ہیں؟ ہم کون سی چیز کو لکھ کر رکھتے ہیں؟ ہمارے ہم بھی ڈائری مینٹین کرتے ہیں یا کاپیاں یا بکس جو ہوتی ہیں. ہم کس چیز کو لکھ کر رکھتے ہیں؟ جس چیز کا حساب کرنا ہو اسی چیز کو ہم لکھ کر رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم بھی ایک کتاب ہے، کتاب مبین، کھلی کتاب، ویری کلین اینڈ کلیئر کتاب، جس کو وہ جو لوح محفوظ میں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں بندوں کا ایک ایک ایکشن، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ریکارڈڈ. میرا آپ سے یہ اس چیز کو دیکھ کر، یہ آیت کو دیکھ کر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز کو لکھ کر رکھتے ہیں؟ ہم بھی لکھتے ہیں. ہم کون سی چیز کو لکھتے ہیں؟ ہم کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں. ایوری ٹائم، آل دا ٹائم وی آر رائٹنگ ڈاؤن اور دا بک آف ڈیڈس. اپنے نام اعمال کو ہم لکھ کر رکھ رہے ہیں، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر ان لکھ رہے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے. ہاں، ہم ایک منہ بولی بات کے جیسے میں کہہ رہی ہوں، ہم اپنے ہاتھوں سے بھی لکھتے ہیں. کب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ جس چیز کا حساب کرنا ہوتا ہے اسی چیز کو ہم لکھ کر رکھتے ہیں. تو یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے. آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے. بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آیت نمبر 17. تو قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ہم یہ بات پڑھی ہے سورۃ البقرہ میں بھی، آیت نمبر 212 میں. تو وہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہم سارے دنیا کی جگہ گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سارے دنیا کے کام صرف حب دنیا میں مشغول ہو کر کریں گے، مگر ہم نہیں آئیں گے تو قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. سورۃ القمر میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 22 میں، بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ الْقُرْآنَ. ہم نے تو قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے. اوکے، تو حل میں مدکر ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو قرآن ہدایت اور رحمت ہے، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے. تو قرآن تمام عالم کے لیے نصیحت و ہدایت ہے.
صرف ایک انسان کے لیے نہیں، جو پڑھانے بیٹھتا ہے صرف اس کے لیے نہیں، سننے والوں کے لیے نہیں ہے، نہیں عمل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی بات نہیں ہے، تمام عالم کے لیے نصیحت و ہدایت کی کتاب ہے قرآن۔ اور نان مسلمس قرآن پڑھ کر ہاں وہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، دل ہی دل میں قائل تو ہو گئے ہیں، بٹ دے آر ٹیکنگ دا نصیحہ فرام دا قرآن، فرام دا سیرہ، ان چیزوں کو اپنائے ہوئے، مگر ہم نہیں اپنائے ہوئے، کیوں؟ واللہ اعلم۔ قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا مقصد تفکر فی القرآن ہے، تو تمہارے قرآن کی تلاوت کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ تم کو تفکر کرنا ہے قرآن۔ تو دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے، دونوں طریقے کی کامیابی کے لیے قرآن ہدایت ہے اور قرآن نصیحت ہے۔ قرآن کی تلاوت انسان کو ہدایت تک لے جاتی ہے۔ ہدایت تک کون سی چیز ہم کو لے جاتی ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ ہم تلاوت ہی صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں کی دعائیں سن کر کے، مجھے بس یہ حصہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس طریقے کی تلاوت کرتے ہیں، کس طریقے کا پڑھ رہے ہیں، مگر ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم ایسے لوگ ہی ہم، اتنا آسان ہے سیکھنے میں، اتنا آسان ہے، مگر پراپر طریقے سے سیکھیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے، مگر ہم کرنا نہیں چاہتے۔ تو بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، مردوں کو آپ جا کر سنا سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا مردوں کو سنا کر قرآن بخشتے ہیں، جبکہ یہ آیت ایسے یہاں پہ نازل ہوئی۔ اور نہ تم مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو بھی سنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی پکار سنا سکتے، جبکہ وہ پیٹ پھیرے اور وہ گردن جا رہے ہوتے ہیں۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اندھے ہو گئی، آنکھیں رہتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں، مگر گمراہی سے ہٹے ہوئے لوگ جیسے کہ دے آر دا بلائنڈ پیپل۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں، کن لوگوں کو سنا سکتے ہیں؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہوتے، سنتے سنتے غور و فکر کرتے، سمجھتے سمجھتے پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلجوئی کی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو اتنا اپنے جان کو ہلکان کیے دے رہے تھے، تو آپ کی دلجوئی کے لیے یہ آیتیں ڈالی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ۔ دابت الارض قریب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ دابت الارض ظاہر ہوگا۔ وہ کیا کرے گا نکل کر؟ وہ جانور نکل کر تکلمہم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ تو جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، اذا وقع القول، جب وہ وعدہ واقع ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، تو ہم زمین سے ان کے لیے دابت الارض نکالیں گے۔ دابت الارض مطلب ایک جانور نکالیں گے جو ان سے تکلمہم ان الناس، کہ جو ان سے باتیں کرتا ہوگا، کہ کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ ہم لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اب کیا تم کو جانور اگر کھا لے، ڈرا دے، تب تم جا کر یہ یقین کرو گے، ایمان لے آؤ گے؟ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو، باوجود کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا، تم کو علم ہی نہیں تھا، پھر بھی کیوں تم نے جھٹلایا؟ سوال کریے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کرتے رہے، بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر۔ بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ تو کلاسوں میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، یہ حالت ہو جائے گی۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لے، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانے ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا، ایک جگہ جمے ہوئے ہیں، اوکے، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اس دن اڑتے نظر آئیں گے جس دن کے سور پھونکا جائے گا۔ یہ صنعت اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ کاریگری سمجھتے ہیں آپ؟ صنعت مطلب کاریگری، یعنی کہ فیکٹری ہے اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ وہ اپنی فیکٹری میں ہر چیز کو بڑے ہی مضبوط انداز سے بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے باخبر ہے۔ ہاں، جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ کون لوگ وہ فزع سے بے خوف ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فزع کریں گے، تو کون لوگ اس فزع سے محفوظ رہیں گے؟ جو نیک عمل کریں گے۔
पुरअमन आखिरत के लिए आज ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो. नाउ टाइम इज स्टिल देयर फॉर यू ऑल. पुरअमन आखिरत चाहते हैं आप, तो आज ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो, बहाने नहीं बनाओ. तो यहाँ पे एक ही आयत, आयत नंबर 89 को के दो टुकड़े जो मैंने लिए, जा अबिल हसनत, तो नेकियां करना आसान. अभी आपने पढ़ा 89 में, अल्हम्दुलिल्लाह, मन जा अबिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा वहुम मिन फज़इ यौमइदिन आमिनून. तो जा अबिल हसनति होगा तो नेकियां करना आसान है, मगर संभालना बड़ी मुश्किल है. हर कोई तो नेकी तो यूं फटाफट कर लेगा, मगर उसको संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल होता है. इसी तरीके से जबान की हिफाजत नेकी की हिफाजत है. जितना तुम जबान की हिफाजत करोगे, नेकी की हिफाजत करोगे. ओके. जैसे हम डॉक्यूमेंट लिखना, सेव ना करना, हो सकता है डॉक्यूमेंट तो लिखते हैं, क्या हम सेव करना भूल जाते हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट लिखते ही हम टाइप करते हैं, लिखते ही तो उसको सेव भी करते हैं हम. तो इट इज जस्ट लाइक दैट. वही आयत का अगला टुकड़ा, वहुम मिन फज़इन यौमइदिन आमिनून, नेक काम करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला घबराहट से, फफज़िया, फज़ई या फज़ा उर्दू में जो हम कहते हैं, उससे उर्दू अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो घबराहट को कहते हैं फज़ा. उस घबराहट से बचा लेगा. किनको बचा लेगा? नेक काम करने वालों को. नेकी में किसी चीज को हकीर ना समझो, कोई छोटी से छोटी चीज को भी हकीर ना समझो. चाहे यही हो कि तुम अपने मुसलमान भाई को खिलते हुए चेहरे से मिलो, इतनी छोटी सी नेकी. जब अपने भाई बहनों से मिलते हैं, अपने भाइयों से मिलते हैं या बहनों से मिलते हैं, तो खिले हुए चेहरे से मिलो. इतना आपने अभी सलाम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खिले हुए चेहरे से मिलते हैं, तो भी ऑल्सो बिकम्स ये नेकी. हकीर ना जानो आप. और जो बुराई लेकर आएंगे वो औंधे मुंह आग में झोंक दिए जाएंगे. सिर्फ वही बदला दिए जाओगे जो तुम करते रहे, क्योंकि तुमने वैसे काम किया, तुमको वही बदला मिलेगा. मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं, जिसने उसे हुर्मत वाला बनाया है. वो कौन सा शहर है? मक्कातुल मुकर्रमा. और उस शहर का परवरदिगार कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसकी मिल्कियत हर चीज है. और मुझे ये भी फरमाया गया है कि मैं फरमा बरदारों में से हो जाऊं. अन अकुन व उमिर, तो मुझे हुक्म दे दिया गया है, फैले मजहूर, अन अकुन मिनल मुस्लिमीन, कि मैं हो जाऊं मुस्लिमों में से. व अन अतलु, वेरी ब्यूटीफुल आयत और आ रही है, व अन अतलु अल कुरान, और मैं कुरान की तिलावत करता रहूं. और जो है रास्त, और जो राह रास्त पर आ जाए, और वो अपने नफे के लिए राह रास्त पर आएगा. और जो बहक जाए तो कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ होशियार करने वालों में से हूँ. ये दरवाजा क्लोज कर दो. नहीं, ये दरवाजा क्लोज करो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो यहाँ हम लोगों को ये बता रहा है कि कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही, उसी को ही सजावार हैं. वह अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा जिन्हें तुम खुद पहचान लोगे. और जो कुछ तुम करते हो इससे आपका रब गाफिल नहीं है. तो वह अन अतलु अल कुरान फमन इहतदा, बंदा जितना अमल करता है कुरान पढ़कर, उसकी तिलावत करके. यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, जो राह रास्त पर आ जाए, जो सुनकर लोग राह रास्त पर आ जाए, वो अपने नफे के लिए राह रास्त पर आएगा. तुम अपने नफे के लिए आओगे, ये सुनाने वाले के नफे के लिए नहीं, किसी अरे खैरे नथो खैरे के नफे के लिए नहीं आओगे, अपने आप को नफा पहुंचाओगे. तो बंदा जितना अमल करता है, अल्लाह इससे बढ़कर उसको सवाब अता करता है. ये आयत कह रही है. तो कुरान का मिजाज यहाँ व अन अतलु वल कुरान, कुरान का मिजाज सुनने वाला है. तो ये भी बात बताई गई. तो बंदे के अमल, कौल और उसके जिक्र से अल्लाह का सवाब बेहतर है. बंदे के जो अमल होते हैं, जो कौल होता है, और उसके जिक्र से अल्लाह का सवाब बेहतर है. ये सारी बातें सुनकर, समझकर, राइट इट डाउन, लिखे आप. इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा बंदे के लिए इसके अमल से बेहतर है. हम लोग जो अमल करते हैं, ये अमल से बेहतर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजामंदी चाहना. इसलिए जो भी हम अमल करते हैं, जस्ट टू सीक द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए करना है. यह कौल इन्वर्टेड कॉमर्स में जो आया है, दैट इज द कौल, इंसान के सवाब को कई गुना बढ़ाने के लिए, बढ़ाने की तरफ लौटता है. इतना कहना फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. मगर मेरी प्यारी सी बहनें, मैं जब नियतों के बारे में कहती हूँ, बताती हूँ, यहाँ बीच बीच में भी मैं रुक कर कहती हूँ, तो हरगिज हम मुंह नहीं खोलेंगे, खामोश बैठे रहेंगे. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे एक नेकी के बदले 10 नेकियां बढ़ा देता है.
आउल जब तक तुम ज़बान से नहीं कहोगे। अगर क्लास में बैठते हैं तो क्लास में ओपनली कहना है। हाँ, आप अकेले अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं तो तब तुम अकेलेपन में अकेला कुछ कहो या ना कहो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और थोड़ी सी मुद्दत में ईमान लाने के बदले में दायमी सवाब देते हैं। अल-कुर्तुबी का यह कौल। तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे का हर अमल सवाब में बढ़ता है। ओके, यानी एक नेकी 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ती है। अल्लाह ताला फरमाता है सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो खालिस मेरे लिए होता है। रोज़ा कैसा कैसा अमल है ये, इसका सवाब खालिस प्योरली अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होता है और मैं ही इसका बदला दूंगा। ओके, तो आप सभी रोजे से हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। वन अतलुल कुरान, तो इसका मीनिंग क्या है? अतलुल कुरान, कुरान पढ़कर सुनाना, कुरान को मुसलसल पढ़ना, लोगों को इसकी दावत देना, इसकी तरफ रहनुमाई करना, कुरान को हमेशा पढ़ना, ये है अतलुल कुरान का मीनिंग। टेक इट डाउन, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। तो सुनने से अब देखिए हमको पता चलना चाहिए, अब सुनते ही तो सुनने से सवाब मिलता है, पढ़ने से, अगर सुनने से सवाब मिलता है तो पढ़ने से क्या हमको हासिल होता है? पढ़ने से हिदायत मिलती है। कुरान को मुसलसल पढ़ना, पढ़ने से हिदायत मिलती है। अतलुल कुरान, मुसलसल पढ़ना, कैसे पढ़ना? एक के पीछे दूसरे को लगा देना, इतना पीछे 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 पीछे। इमाम शाफई ने किसी, ये नहीं कि मैंने पिछले साल, हम कुरान खोलते हैं सिर्फ रमजान में भी सारा कुरान नहीं पढ़ पाते, एक चंद पेजेस पढ़कर खामोश बैठे रह जाते। तो इमाम शाफई का मामला ये था कि इमाम शाफई ने किसी मसले पर गौर करते हुए 301 मरतबा 300 बार कुरान पढ़ा। 300 बार आपने कुरान पढ़ा, 301 दफा, 301 टाइम। 300 बार पढ़ने से उनको मसले का हल नहीं मिला, और जिस मसले पर गौर फिक्र थे, जो मसला उनको पूछा गया था, तो आप फिर भी थके नहीं और वन मोर टाइम पढ़ा, 301 मरतबा पढ़ा, तो सूरह निसा से इज्तिहाद की मिसाल मिल गई। इस तरीके से मुसलसल पढ़ना, अतलुल कुरान का मीनिंग मुसलसल पढ़ना। तो उसके बाद वो आयतें ख़त्म हुई, तो वो प्यारा सा सूरा हमने सूरतुल नमल को ख़त्म किया। उसके बाद शुरू होता है सूरतुल क़सस, उसमें 88 आयतें हैं। इन आयतों का तजज़िया करेंगे हम। आयत नंबर 1 to 6 मारिका मूसा व फ़िरौन की हिकमत। आयत नंबर 7 to 28 हयात मूसा का पहला दौर, विलादत ता मदियन व रवानगी, आप मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत, और विलादत से लेकर मदियन की रवानगी, मदियन की तरफ जो रवानगी होती है आपकी, तो वहाँ उसका वो पहला दौर, आपकी ज़िंदगी का पहला दौर को पेश किया गया है, बताया गया है। आयत नंबर 29 to 43 हयात मूसा का दूसरा दौर, ओके, ज़हूर नबुवत ता हिलाकत फ़िरौन। आयत नंबर 44 to 50 माजी के वाक़यात का बयान है, रिसालत मोहम्मदी का सबूत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत दिया गया है। आयत नंबर 51 to 55 सालिहीन अहले किताब की तहसीन बताई गई है। तो सूरतुल क़सस, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तासीन मीम, तिलका आयतुल किताबिल मुबीन, नतलु अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि वजअल अहलहा शियअ यस्तदइफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तही निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तासीन मीम, दे आर द हुरूफुल मुक़त्तअत। तिलका आयतुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं रोशन किताब की। अल्हम्दुलिल्लाह, नतलु अलैका मिन नबइ मूसा, तो चलो पढ़कर सुनाओ, अलैका अपनियो मिन नबइ मूसा, मूसा की खबर को पढ़कर सुनाएंगे, यानी कि मूसा और फिरौन का, व फिरौन बिल हक़, हक़ का सही वाक़या क्या है बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्लिमों को गालिब कर देगा। यहाँ इन आयतों में बताया गया है कि जो मजलूम थे मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको गालिब कर देगा। कैसे किया, इन आयतों में बता दिया है। फिरौन क्या करता था? वो ताइफ़तन मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तही निसाअहुम, तो यकीनन फिरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी और वहाँ के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था। ताइफ़तन, ग्रोह बनाया था, मिनहुम, उनमें से ग्रोह बना रखे थे, और इनमें से एक फ़िरक़े को कमज़ोर कर रखा था। यस्तदइफ़,
कमज़ोर करके रखा था और इनके लड़कों को तो ज़ुबाह कर डालता था, इनकी लड़कियों को छोड़ देता था। बेशक था ही मुफसिदों में से। फिर हमारी चाहत हुई कि हम इन पर करम फरमाएं, जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया था, और हम इन्हीं को पेशवा और ज़मीन का वारिस बनाएं। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रह, और जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर खौफ या रंज ना करना। तो ये इल्हाम हुआ उम्मे मूसा की तरफ। एंड नाउ यहाँ से हम देख सकते हैं कि मूसा का किरदार क्या था। अब इनका किरदार बताने का वक्त नहीं है, हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। आखिर फिरौनों के लोगों ने फिरौनियों के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया कि आखिरकार यही बच्चा इनका दुश्मन हुआ। जिस बच्चे को उन्होंने पाला पोसा था वही बच्चा आगे चलकर उनका दुश्मन हुआ और इनके रंज का बाइस भी बना। कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और इनके लश्कर थे ही खताकार। और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर। बहुत मुमकिन है कि यह हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना ही बेटा बना लें, और ये लोग शऊर ही नहीं रखते। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बेकरार हो गया। जब बच्चे को डाल दिया पानी में तो आपका दिल बेकरार हो गया। करीब थे कि इस वाक़े को बिल्कुल जाहिर कर देती, अगर हम इनके दिल को ढारस ना देती। तो वो इतनी मुतवक्किल रही हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर कि अगर हम इनके दिल को ढारस ना देते तो करीब था कि वो वाक़या बता देती, इसलिए कि वो यकीन करने वालों में से हैं। वो माँ क्या है, यकीन करने वालों में से। अब ये बात पढ़कर, ये जानकर हम में से कोई अब बच्चों का बहाना ना बने। बच्चों को छुट्टी है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बेटी आ गई है, बेटी के बच्चे आ गए हैं, वगैरह वगैरह करके बहाना ना बनाएं। बच्चों को बाजू उठा कर रखें और अपने अपने कुरान क्लास या अपना जो भी कुरान का काम है या जो भी आपके दीन का काम है उसको बराबर से करते रहें। वक़ालत लिउख्तिही क़ुस्सिया फ़बसरत बिही मिन जुनुबिन वहुम ला यशऊरून। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इसकी बहन से कहा, वक़ालत लिउख्तिही, उख्त कहते हैं बहन को, क़ुस्सिही, तो उसके पीछे पीछे जा, फ़बसरत, और देखती रह, दूर ही दूर से देखती रह। ओके। और फिरौनियों को इसका इल्म भी ना हुआ कि उसके पीछे उसकी बहन चली आ रही है उसकी हिफाजत से। माँ ने उसको ये कहकर भेजा था। इनके पहुंचने से पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया। माँ के दूध पिलाने आने तक दाइयों का दूध, कितनी भी दाइयाँ लेकर उनके उनके सामने ले आए, यानी कि फिरौन और उसकी बीवी, अगर किसी दाई के यानी को उन्होंने टच नहीं किया, किसी दाई का दूध नहीं पिया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर हराम कर दिया था, किसी भी दाई का दूध पीना हराम कर दिया था। ये कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें ऐसा, वो बहन जो आ रही थी पीछे पीछे चलकर, वो भी लोगों में शामिल होकर महल में जाती है और पूछती है, कहती है, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी दाई का ना बताऊं, पता ना बताऊं, ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश भी करे और भी वो इस बच्चे के खैर खा, बच्चे के खैर खा भी हो सकते हैं, बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं, उसकी परवरिश भी करते हैं। बस हमने इसे इसकी माँ की तरफ वापस पहुंचा दिया। माँ से मिलते ही लगते ही माँ के सीने को पहचान लेते हैं और लगे दूध पीने, ताकि इसकी आंखें ठंडी रहे। माँ की आंखों की ठंडक, माँ की आंखों को ठंडी रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये प्लान किया। और अज़ुर्दा खातिर ना हो, और जान ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए, हमने इन्हें हिकमत व इल्म अता फरमाया। तो जवानी में सालिह कामों की तरफ तवज्जो, वक्त देना, सेहत और सलाहियतों को दीन इलाही में सर्फ करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवानी इसलिए देता है, जवानी इसलिए नहीं देता कि वो बस हम तवाना व खूब जवान होकर खूब मौज मस्ती उड़ाने लगें, सरकशी करने लगें वगैरह वगैरह, इसके लिए नहीं। और जवानी में जैसा बच्चा उठता है, टीनेजर की स्टेज को आता है, तो उसको इल्म और हिकमत वो भी सीखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जुज़िल मुहसिनीन, नेकी करने वालों का हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे। यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया, रात का वक्त, गफलत में थे मतलब रात का वक्त था, गफलत में लोग सो रहे थे। ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम गश्त के लिए निकलते हैं तो यहाँ दो शख्सों को, दो मर्दों को आपस में लड़ते हुए पाया। एक तो इसके रफीकों में से था, एक शख्स कौन था, उनके रफीकों में से था, और एक दूसरा इसके दुश्मनों में से, मतलब एक फिरौनी, एक बनी इसराइल का शख्स। इसके कौम वाले ने इसके खिलाफ, जो इसके दुश्मनों में से था, इससे फरियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके मुक्का मारा, जिससे वो मर गया। एक मुक्का मारते ही शख्स मर गया।
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، میرے ایک مکے سے مر گیا، اب میں نے تو شیطانی کام کر دیا۔ یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہوتا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے قال ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، خود اپنے اوپر میں نے ظلم کر لیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے۔ حالانکہ ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، تب بھی وہ دعا کر رہے ہیں اپنے پیدا کرنے والے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش بہت اور بخشش بھی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ الغفور الرحیم بھی ہے۔ قال ربی بما انعمت علی، کہنے لگے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ بنی اسرائیل کا انسان وہ گنہگار شخص تھا، اس کی مدد کی تو اس طریقے کا نتیجہ سامنے آیا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا، صبح ڈرتے ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اس میں شک نہیں کہ تو ہی سری بے راہ روی پر ہے۔ پھر جب وہ اپنے اور اس کے دشمنوں کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ کیا تو جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ لوگوں کے سامنے اس شخص نے ایسے کہہ دیا تو ملک میں ظالم اور سرکشی ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ تو وہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، بس تو جلدی جلدی چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، محل میں ساتھ رہ رہا تھا، خیر خواہ تھا آپ کا۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں یہاں پہ ایسے کھڑی ہو؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ نہیں ہوتا انہیں کہ جب تک یہ لوگ ہم کو وہ اپنے جانوروں کو نہیں پلا لیں گے، ہم کو موقع نہیں دیتے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا۔ تو یہاں سوا سبیل کی بات جو کرائی گئی ہے کہ جو ڈالی گئی ہے، لما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهديني سواء السبیل، تو امید ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو یہدینی بھی کرے گا، سواء السبیل بھی برابری کا سیدھا راستہ بتائے گا۔ تو واٹ از دا سواء السبیل؟ توسط اور اعتدال کی شاہراہ ہوتی ہے، صراط مستقیم ہوتی ہے۔ اوکے، تو ایمان والوں کا توکل مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ہدایت کی طلب کرتے رہتے ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، پیدا کرنے والے پر پوجا پرستش کی طرف نہیں جاتے، اور وہ ہدایت کی طلب بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہے یہ حدیث کہ میرا رب مجھ کو ہدایت دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان والے خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھانے لگتے ہیں، خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھانے لگتے ہیں۔ تو راستہ بھولنے پر پڑھنے کی دعا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے راستے کے بھولنے پر دعا پڑھی تھی، تو الحمدللہ ہم کو بھی جب ہم راستہ بھول جاتے ہیں تو ہم کو بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ انسان راستے کی رہنمائی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محتاج ہے، کیونکہ ہم انسان ہر وقت ہر ایک معاملے میں اللہ کے رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ہم کو وقت وقت کی دعائیں بتا دی گئی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو ان تمام دعاؤں کو یاد کر کے اپنے موقع کی مناسبت سے وہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ کنٹینیو ہوتی ہے کہ وہ عورتیں دو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں کہ ہم طاقت لگا کر صف کر کے ان لوگوں میں گھس کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف لوٹائی اور ایک پیڑ کے سایہ جو وہاں پہ پیڑ تھا پیڑ کی طرف آئے اور کہنے لگے، لیٹ جاتے ہیں تھکان کے مارے، کھانا پانی نہ ملنے کے مارے آپ کیا کرتے ہیں بہت تھکان میں، اس کے باوجود بھی آپ نے کمزوروں کی مدد کی اور کمزور عورتوں کی مدد کی، پانی خود سینچا، جانوروں کو پلایا، ان عورتوں کو دیا، اور آپ تھک کر آ کر پڑ گئے ایک پیڑ کے نیچے۔ یہاں پڑے لیٹے لیٹے جب پڑ جاتے ہیں تھک کر سائے میں، تو تب یہاں کہتے ہیں فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو جو کچھ میری بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اب تو جو کچھ بھی مجھ کو عطا کرے وہ بھلائی ہے میرے لیے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی تو تمشی علی استحیاء، چلتی ہوئی آئی احداہما، تو ان دونوں میں کی ایک عورت
تمشی چلتی ہوئی آئی. کہاں پہ آئی؟ کیسے چلتی ہوئی؟ علی استحیاء شرم سے چلتی، شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، بڑی بے ڈھنگی چال سے نہیں چل کر آئی. کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے اب تو نہ ڈر، تو نے ظالم قوت سے نجات پائی. ان کے باپ تک کیا قال لا تخف، نہ ڈر، نجوت، تو نے نجات پالی من القوم الظالمین سے. تو وہ شعیب تھے، حضرت شعیب تھے، ان کے والد، وہ لڑکے ان کے والد شعیب تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں آپ یہاں پہ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو بھی خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر نازل کرے، ہم کو بھی یہ دعا اتنی شدت سے مانگنی چاہیے کہ ہم اس خیر کے محتاج ہوتے ہیں. ہم کو کہیں خیر پڑا ہوا نہیں مل جاتا، ہم کو خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی ضرورت کا ٹائم ہو، دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، انسانوں سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو یہ کسی انسان سے مانگ سکتے تھے، مانگ کر کھانا کھا سکتے تھے یا اپنے ضرورت کی چیز لے سکتے تھے، مگر ان کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. جبکہ وہ اتنے نہتے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے تھکان کے مارے کھانا پانی نہیں ملا تھا اتنے دنوں سے جو چلتے دوڑتے بھاگتے آ رہے تھے مدین کی طرف. تو اس کے باوجود بھی کسی سے کچھ مدد نہیں مانگی، صرف اللہ سے مدد مانگی. اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، مدد کریں. جیسے اتنی ایسی حالت میں بھی موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی مدد کی اخلاص کے ساتھ، کچھ بھی واپس سے عوض میں مزدوری میں لینے کی کچھ چاہت نہ رکھتے ہوئے جیسے مدد کی. اس طریقے سے ہم کو یہ لیسن ملتا ہے اس دعا سے کہ اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. اور صلہ کس سے رکھنا چاہیے؟ صلہ کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چاہنا ہے. اللہ سے ہر انسان کے لیے خیر و بھلائی مانگنی ہے، اور رب سے اپنے فقیر اور عاجز ہونے کا اظہار کر کے مانگنا. میں اتنا فقیر ہوں، میں اتنا عاجز ہوں، میں من خیر فقیر، میں اس کا محتاج ہوں. اپنی محتاجی کو ظاہر کر کے مانگنا چاہیے. قبولیت اور کیا کرنا چاہیے؟ جب دعا کرتے ہیں تو پوری قبولیت کا یقین کے ساتھ سجدے میں دعا مانگنی چاہیے. تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، قالت کہنے لگی، احداہما دونوں میں سے ایک بہن، یا ابتی اے میرے ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے. استاجرہ تو مزدوری پر رکھ لیجئے، مزدوری دے کر ان سے اپنا کام کرائیے. کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ جس کو ہم اجرت پہ کام والا بنا کر کام کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ بہتر کون ہے؟ جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی. یہ اتنے امانت دار تھے کہ جو پانی انہوں نے کھینچ کر پلایا اس میں سے انہوں نے نہیں پیا، اور امانت دار ہیں اور مضبوط ہیں، نوجوان تھے. تو اس بزرگ نے کہا، میں اپنے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہوں گا. تب کا تب نہیں، چند دنوں بعد، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں. تو مہر کیا باندھا؟ مہر کے بغیر there is no نکاح. اب یہاں نکاح پہ نکاح ہو جاتی ہے، مہر ادا کرنا تو دور کے بات. مہر کیا ہے اس کو جانتے بھی نہیں. جو بہت ہی نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں، بس وہ زندہ ہی، وہ کس طریقے سے زندہ ہی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، مانگتے ہیں، مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، مانگ کر تن کو ڈھانپتے ہیں، مگر ہاتھ پیر ہلا کر کام نہیں کرتے ہیں یہ لوگ. اس طریقے سے ہم مسلمان اپنی قوم کو آپ ہی آپ ہم برباد کر رہے ہیں. خیر، تو ان کا نکاح میں مہر کیا باندھا گیا؟ باپ نے کیا باندھا ان کا مہر؟ بیٹی کا 8 سال تک میرے پاس رہ کر تم کو کام کرنا ہے، یعنی کہ میری بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ چرانا ہے. ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے 8 سال کا نمبر رکھتے ہیں، اس کے بعد 2 سال اور بڑھاتے ہیں. یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالیں. میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ مشقت میں ہو. اگر آپ کو پسند ہے تو کر لیں، اللہ کو جو منظور ہوگا تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. کہتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی. تو اتنے سال رہ کر میں آپ کا کام کرتا رہوں گا، آپ کے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، اور آپ کے بھیڑ بکریوں کو بھی چراتا رہوں گا، اور آپ کے گھر کی بھی میں دیکھ بھال کر لوں گا. میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں. 2 مدتیں دی گئی، 8 سال کی ایک مدت، اور اگر آپ نے مہربانی کر کے اور 2 سال دے دیے تو 10 سال ہو جاتے ہیں. تو 2 مدتیں ہوگی، 2 مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. ایسے وہ بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے. گواہ کس کو بنایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بنایا. جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. کیونکہ بہت ٹھنڈی کا موسم تھا، بہت برف پڑ رہی تھی، اور یہ آپ کی بیوی حمل سے تھی.
پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئی کہ کیا دیکھے ذمہ دار شوہر کا کردار کیسے ہونا چاہیے، بیوی کی کیسے ایسے موقع پر بھی کیسے دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کو گرمی پہنچانے کے لیے، آگ تاپنے کے لیے، آگ کا انگارہ لینے کے لیے کوہ طور پر گئے رات کے وقت میں. تو یہ کیسے نڈر سے، بے خوف سے، کتنے جوال گرینڈیل سے قسم کے انسان تھے، سوچیں آپ. تو الحمدللہ تو وہاں جاتے ہی تو دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے. درخت میں سے آگ کا جو درخت تھا وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے درخت پیچھے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، اتنے میں رائٹ سائڈ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ اوکے المبارکۃ من الشجرۃ، تو مبارک شجر کے طرف آیا ہے. تو اتنے میں کہتے ہیں کہ یا موسیٰ انی انڈیڈ آئی ایم انا اللہ، آئی ایم اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ، اور بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرف پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، بھاگ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اتنے اسٹرانگ ہونے کے باوجود، اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا، مڑ کر دیکھا بھی نہیں. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے 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 بڑھ کر بھاگ نہیں، ڈر نہیں، مت ڈر، اوکے لا تخف، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اس کے بعد اسلک یدک فی جیبک، تو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال، پھر بغیر کسی قسم کے روگ کے، بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. تو جو خوف لگ رہا ہے تو کیا کر، دیکھو خوف سے بچنے کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا. جب ہم کو بھی خوف ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بغلوں میں ڈال کر داب لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں. بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے رب کی طرف سے ہیں. تو اللہ سے شرف ہم کلامی آپ کو ہوئی، آپ کو وہ شرف بخشا گیا، وہ اعزاز، وہ ایکسلنسی آپ کو عطا کی گئی. فرعون اور اس کے جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا. تو جا کر کے کہہ رہے ہیں فرعون کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور اتنے سالوں کے بعد 10 سال کے بعد جا رہے ہیں. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، میری زبان میں تو تھوڑی لکنت ہے، مگر میرا بڑا بھائی جو ہارون ہے وہ بہت ہی ایلوکوینس زبان رکھتا ہے، بہت ایلوکوینس اسپیچ کرتا ہے، بات کرتا ہے، یعنی مطلب اس کی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے. تو اس سے بھی میرا مددگار بنا، تو اس کو بھی میرا، اگر میں کہیں بات کرنے میں اٹک جاؤں تو فوراً میرا بھائی آگے بڑھ کر بات کرے. اس لیے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیڑ کہ وہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے سب چھٹلا دیں گے، کیونکہ میں ان کے محل میں پلا بڑھا، اور ان کا میں ان کا میں مجرم بھی ہوں، ان کے آدمی کو قتل کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، چل تیرا ہینڈ، تیرا رائٹ ہینڈ بنا دیں گے تیرے بھائی کو، اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. سکسس کس کو دے گا؟ تم دونوں کو ہی دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. بس اب تاکہ تم تک فرعونی نہ پہنچ سکے، بس اب ہماری نشانیوں کہ تم دونوں تمہاری تابع داری کرنے کے سبب دونوں ان کو مدد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کرنے والا ہے. سیدنا ہارون کے لیے رسالت کا اعزاز مانگتے ہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے لیے اس طریقے کا یہ مانگتے ہیں. تو وہ بے شک وہ دونوں ہی غالب رہیں. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے، وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا یا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی یہ نہ سنا، ایسا ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے سے سنا ہی نہیں کہ یہ اللہ ہے اس کی عبادت کرو، وہ اس کے رسول ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافیوں کا بھلا نہ ہوگا، جو تم بے انصافی کر رہے ہو بھلا نہ ہوگا. فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں نے اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، میں ہی تمہارا معبود ہوں. اے میرے درباریوں بتاؤ کون ہے تمہارا معبود؟ سن اے حامان، اوکے کیا کہتا ہے؟ حامان کو کہتا ہے لیا حامان، اوکے وہ اوقد لی یا حامان، میرے لیے تو یہ کیا کر، مٹی کو آگ سے پکوا کر میرے لیے ایک محل تعمیر کروا کہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر اوپر چڑھ کر بات کروں. اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں، تو یہ موسیٰ ہے ہی جھوٹا. ایسے کرتے ہیں. ہدایت پانے والوں کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی اور رحمت ہوگی. اچھے انجام کا مستحق ہدایت یافتہ مومن ہی ہوتے ہیں. یہ آیتیں کریں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کامیاب ہوئے، اچھے انجام کے مستحق ہوئے، کیونکہ انہوں نے ہدایت پائی اور مومن بنے.
تو اس نے اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ ہماری جانب لوٹا یہی نہ جائیں گے. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا. ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کے درباریوں کو بھی پکڑ لیا, اس کے ساری فوج کو پکڑ لیا اور پکڑ کر دریا کے لہروں کے سپرد کر دیا. تب دیکھ لیں ان گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا. اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے. ایسے امام بنا دیے ہی کہ لوگ الگ الگ طریقے سے کہہ کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں, اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے. ایسے لوگ جو اس طریقے سے انہیں کی ملاوٹ کر کے باتوں کو وغیرہ وغیرہ جو بھی یہ کرتے ہیں, اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنے لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن بھی. اور اگلے زمانوں کے لوگوں والوں کا خلاف کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. تو کتاب کیوں چاہیے انسانوں کو؟ دلیل کے لیے, ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے. اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی, نہ تو موجود تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم وہاں موجود نہیں تھے, اور نہ تم دیکھنے والوں میں سے تھے. لیکن ہم نے بہت سے نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئی, لمبے سالوں سال, سو سال لمبی لمبی مدتیں گزر گئی. نہ تو تم مدین کے رہنے والوں میں سے تھا, تو وہ گزر کر کتنے 100 سال ہو گئے, ہزاروں سال ہو گئے, تو وہاں نہیں تھا, تو مدین میں بھی نہیں تھا. اوکے, نہ تو تور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی, تب کیا تم وہاں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے لیے تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا, کیا جب کہ وہ نصیحت حاصل کر. اگر یہ بات نہ ہوتی تو انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب, تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ اگر میں نے رسول بھیجے بغیر ان کو سزا دے دی تو یہ کہہ اٹھتے, اللہ سے شکایت کرتے, اے اللہ ہم شاید اچھے ہو جاتے, ہم ہدایت پر آ جاتے, تو نے کیوں ہماری طرف رسول نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہاں بتایا گیا ہے ان آیتوں میں. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیوں پر وہ 10 کمانڈمنٹس مل گئے تھے, تم کو ایسے کیوں نہیں ملا؟ تم بھی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو, ہدایت والی ہو, تو ہم اس کی پیروی کریں گے. یہ لوگ مکۃ المکرمہ کے ایسے بتاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور ہم برابر پے در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ نصیحت حاصل کرے. جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی اور وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے, ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں. یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے. یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں, اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں. اولئک یؤتون اجرهم مرتين, 2 times, دوہرا اجر دیتے ہیں, بما صبر, بیکاز انہوں نے صبر کیا. تو صبر و حوصلے کا کام کیا ہے کہ برائی کا مقابلہ نیکی سے کرنا, برائی کا مقابلہ نیکی سے کرنا ہے, حق کی خاطر نیا طرز زندگی اختیار کرنا ہے. اگر مجھے حق کو قبول کرنا ہے تو میری اولڈ لائف سٹائل کو بدل کر مجھے نیا لائف سٹائل اپنانا ہے, وہ سٹائل جو اکارڈنگ ٹو قرآن ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے. یہ لوگ جو صبر سے کام لینے والے ہیں, وہ جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو کانوں میں بےہودہ بات پڑتی ہے تو وہ کنارہ کش ہوتے ہیں. ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے کہہ کر لکم, یعنی کہ ہمارے عمل اعمالنا وَأَعْمَالُكُمْ, ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے, تم پر سلام ہو, ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے, کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو سورۃ القصص میں آیت نمبر 53 to 55 میں یہ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوًا أَعْرَضُوا عَنْهُ, لغو بات سن کر اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. لا نبتغي الجاہلین, جاہلوں سے نہ الجھنے والے ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہوتے ہیں, ان کے ون مور کوالٹی صبرو کرتے ہیں, صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور وہ دور کرتے ہیں, یدرون دور کرنے والے, بالحسنۃ السیئۃ, انہیں کہ برائی کو حسنات سے بدلنے والے, انہیں کہ دور کرنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مال ان کو دیا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ صبر اور حوصلے سے جو کام لیتے ہیں ان کی کوالٹیز بتایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو ان ساری آیتوں میں, ان 5 آیتوں سے, 4 آیتوں سے ہم کو کیا ملتی ہے سیکھ, کہ حق کی سچائی کو پہچان کر فوراً قبول کر لینا چاہیے. یہ ہمارے لیے لیسن ہے, ہمارے لیے نہیں, سبھی لوگوں کے لیے لیسن ہے. کسی بھی دنیاوی خوف سے حق کی سچائی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. ہم تو منہ موڑنے میں نمبر 1 ہی ہم. بطر جو ہوتا ہے, بطر کا جو لفظ آیا ہے, بطر تو اتنا خوبصورت سا لفظ ہے, اتنا گہرا لفظ ہے کہ اس کے اوپر ایک آرام سے ایک لیسن لے سکتے ہیں, ایک 8 دن میں بتا سکتی ہوں. بطر مطلب دکھاوا کرنا,
اللہ सुब्हान तआला को नापसंद है, इससे बचना चाहिए। दुनियावी जिंदगी को आखिरत पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। तो आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते। वो रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला से डांट रहे हैं, तुम नहीं हिदायत किसी को दे सकते, बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला ही जिसे चाहे हिदायत करता है, हिदायत वालों से वही खूब आगाही रखता है। कहने लगे अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार बन जाएं तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे। क्या हमने इन्हें अमन व अमान और हुर्मत वाला हर में जगह नहीं दी? कैसे तुम अपनी जगह से उचक लिए जाओगे? हमने तो तुम्हें अमन वाली जगह पर करार दिए है, जगह दी है, जहाँ तमाम चीज़ों के फल खिंचे चले आते हैं रिस्क के तौर पर हमारी तरफ से, लेकिन इनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह व बर्बाद कर दी जो अपनी आयश इशरत में इतराने लगी थी। ये ही इनकी रिहाइश की जगह। तो बाजू ही देखते हैं नजरान के इलाके में देखते हैं आप कि आद समूद के वो उनके महलात पहाड़ों की चट्टानों को तराश कर जो बनाए गए थे, जो आज वहरान पड़ी हुई है। तो वो उसके बाद वो आबादी आज तक आबाद नहीं हो सकी, उनका और कोई वारिस भी नहीं है। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी इस वक्त तक हिलाक नहीं करता जब तक कि इनकी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे। ओके, जब इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे और हम बस्तियों को इस वक्त हिला करते हैं जबकि वहां वाले जुल्म सितम करने से अपने आप को बता लेते हैं। तो यहाँ पे बता रही हैं कोई किस तरीके से ऐश इशरत में इतराने लगी हैं। दैट इज द बतर, बतर की खराबियां हैं ये सब। और बतर की खराबियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ आजकल शादियों पर एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर खर्च करना, दैट इज द बतर, बतर की खराबी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया के फायदे और आर्जे और घटिया हैं। दुनिया के फायदे जो हैं वो सब आर्जे हैं, टेम्परवरी हैं और घटिया हैं और निकम्मे हैं। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान और इसी की रौनक है। हाँ, अल्लाह के पास जो है वो बहुत ही बेहतर है और देर पा है। क्या तुम नहीं समझते? क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है, जिसे वो कतन पाने वाला है, मसल इस शख्स का हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही दे दी है? फिर भी आखिर व क़यामत के रोज पकड़ा बांधा हाजिर किया जाएगा। और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पुकार कर फरमाएगा कि तुम्हें जिन अपने गुमान में मेरा शरीक ठहराए थे कहाँ हैं, बुला लो। तो दुनिया में तो तुम उनका सहारा लिया करते थे, अब उनको बुला लो, पुकार कर बुला लो। कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन उन्हें वो जवाब तक ना देंगे। कहाँ से आएंगे वो शरीक? वो सब अजाब देख लेंगे, काश ये लोग हिदायत पा लेते। इस दिन इन्हें बुलाकर पूछा जाएगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया। उस दिन उनकी तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी, उनकी सिटी गुम हो जाएगी और एक दूसरे से सवाल तक ना करेंगे। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए, नेक काम करे, यकीन करे कि वो नजात पाने वालों में से हो जाएगा। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है चुन देता है, इनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ही के लिए पाके है, वो बुलंदतर है और हर उस चीज से जो कि लोग शरीक करते हैं। तौबा के बाद ईमान लाना, अमल सालेह करना। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले और नेक अमल करे। इनके सीने जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, आपका रब सब कुछ जानता है। तुम कितना भी जाहिर कर लो, जो भी छुपा लो, सब कुछ जानता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, तुम लोगों के साथ ऐसा कर सकते हो, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ नहीं। वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। दुनिया और आखिरत में इसी की तारीफ है, इसी के लिए फरमान रवाई है। कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर रात की रात क़यामत तक बराबर कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन माबूद है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी ले आए? क्या तुम सुनते नहीं हो? पूछिए। अगर ये भी बता दो कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक ही रखेगा, दिन ही दिन रखेगा, क़यामत तक नो रात, सिर्फ दिन ही दिन रखे तो क्या होगा? तो भी सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं जो तुम्हारे पास रात ले आए, और कोई दूसरा रात ले आ नहीं सकता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। जब रात में हम आराम हासिल करते हैं तो तुम आराम हासिल कर सको। क्या तुम नहीं देखते हो ये सब बातें? सोचते नहीं, समझते नहीं? इसने तो तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं कि तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो। ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। खुद साख्ता माबूद काम ना आएंगे। यहाँ बता दिया कि रोजी तुमको तलाश करना है और तुमको तलाश करने पर जो मिल जाता है उस पर तुमको शुक्र भी अदा करना है। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ हैं, और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर लेंगे कि अपनी दलीलें पेश करो, बस उस वक्त जान लेंगे कि हक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और जो कुछ बहतान वो जोड़ते थे सब इसके पास से खो जाएगा। तो नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह का शरीक नहीं बनाना चाहिए। कल भी हमने पढ़ा था, नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह का शरीक नहीं बनाना है। अल्लाह अपने काम के लिए जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। तो उसका कलाम पढ़ने के लिए, फैलाने के लिए, लोगों को नेक राह बताने के लिए वगैरह वगैरह, जिसको चाहता है उसके इल्म के लिए चुन लेता है। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने काम के लिए चुन ले। आमीन। अल्लाह ताला नियतों को जानता है, हर कम खालिस नीयत से करना है।
تو قارون اس کے بعد پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا. تو اب یہاں پہ حامان کا، حامان از دا انجینئر آف دا فرعون، اٹس اے گریٹ بلڈر، کنسٹرکٹر تھا، کانٹریکٹر تھا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد قارون کا خزانہ، قارون کے بارے میں آتی ہے بات کہ وہ ایک دن اپنی پوری آرائش کے ساتھ بہترین خوبصورت ترین کپڑے پہن کر اپنا سارا مال و متا کے اپنے خزانے کو کے چابیاں لے کر قوم کے مجموعے میں نکلا. اوکے. تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے. لوگ وہ نکل رہے تو رائٹ راؤنڈ لوگوں کا جم گھٹا ہجوم ہو گیا. جہاں جہاں وہ جس راستے پر چلا رہا تھا، دونوں طرف، راستے کے دونوں طرف لوگوں کا جم گھٹا کھڑا تھا. تعجب سے، خوشی سے، حسد سے، وغیرہ وغیرہ لوگ تک رہے تھے. جو دنیا کے متوالے تھے وہ کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ خزانہ مل جاتا جو قارون کے دیا گیا ہے. تو صرف اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لدوا کر، چابیاں ناٹ دا خزانہ، 40 اونٹوں پر لگوا کر اتنی شان و شوکت سے وہ گشت کر رہا تھا. یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے. کہنے والے لوگ یہ کہنے لگے، ذی علم انہیں سمجھانے لگے، تو عقل والے لوگ، علم والے لوگ سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گا، جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے. یہ باتیں انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. علم والے، اس لیے علم کا حاصل کرنا اٹ از سو امپورٹنٹ فار آل آف us. آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا. کیا کریا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا سب کچھ اس کے محل کے سمیت. وہ جس گھوڑے پر سوار تھا، وہ اپنے ساتھ پیچھے جو 40 اونٹوں پر اپنی چابیاں، خزانے کی چابیاں لادے چلا جا رہا تھا، وہ سب کے سب ایسے ہی زمین میں دھنس گئے. محل بھی زمین میں دھنس گیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہیں. لوگ دیکھ رہے تھے کھڑے کھڑے، آنکھوں دیکھتے دیکھتے ان کے سامنے یہ ایسے ہو گئے. نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کرتے، دیکھ کر للچا رہے تھے، کہہ رہے تھے کاش کہ ہمیں بھی ایسے سب مل جاتا جو قارون کو دیا گیا. یہ جو کہہ رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ آج تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی. روزی کشادہ کرنے والا، تنگ کرنا اٹ از اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوئی؟ تو قارون کو اہل خیر کی نصیحت کرتے ہی موسیٰ علیہ السلام، مگر وہ نہیں مانتا. بہت اینٹ کر اکڑ کر تھا تو ان کا وہ خالہ زاد ہی بھائی. آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے. آخرت کا گھر عاجزی کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے. واٹ از دیٹ آخرت کا گھر جس کو کہتے ہیں؟ تو جو دوسروں پر بالادستی نہیں چاہتے لوگ، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آخرت کا گھر چاہتے ہیں. دوسروں پر بالادستی، زور زبردستی نہیں کرتے، جو دوسروں کو ظلم سے زیر نہیں کرتے وہ، اور جو دوسروں پر برتری کے لیے زیادتی بھی نہیں کرتے. اور کیا ہوتے ہیں؟ اپنی نعمتوں پر اترانا نہیں. ان سے آخرت کا معنی ہے. جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو یہ لیسن دیے ہیں، تو یہ آج کے ایکشن پوائنٹس ہیں. تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دا فیتھ ان ایکشن. تو تمہاری ایمان کو کیسے ایکشن میں لے آنا ہے؟ اپنی نعمتوں پر اترانا نہیں، ان سے آخرت کمانی ہے. تکبر اور گھمنڈ میں کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. کسی کے مال و دولت پر رشک نہیں کرنا ہے. دنیاوی مال و دولت کو اللہ کی عطا اور آزمائش سمجھنا ہے. دیز آر دا سم پوائنٹس کہ فیتھ ان ایکشن کے طور پر آپ کو کرنا ہے. تو نیکی اور بدی کے نتیجے کا فرق اس آیت میں بتایا گیا ہے. جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس ایسی بدعمالی کرنے والوں کو انہی عمل کا بدلہ دیا جائے گا. نیکی اگر لے کر آئے تو نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس سے بہتر دیتا ہے. ہاں، بدعمالی لے کر آئے، آپ اعمال بد لے کر آئے تو اس کا بدلہ تم نے جتنا دیا تھا اتنا ہی ہے، بڑھا چڑھا کر نہیں دے گا. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے رحمان اور رحیم ہے. تو جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمائے ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے اسے بھی ہے. تو یہ ہے خدمت قرآن کا اعلیٰ صلہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی دیتا ہے، اور جو ایسے جو خدمت قرآن کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اترنے کے 10 منٹ بھی پہلے معلوم تھا کہ آپ کے اوپر وحی آئے گی اور آپ کو یہ کتاب دی جائے گی؟ نہیں. تو الحمدللہ خیال رکھیے کہ یہ کفر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دے. اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں رب
की तरफ लोगों को, और शिर्क करने वालों में से ना हो जाए आप। तो बातिल के साथ समझौता नहीं हो सकता, नहीं भी करना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को माबूद ना पुकारना, बजुज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के कोई और माबूद नहीं। हर चीज़ फना होने वाली है मगर उसका मुँह और ज़ात, इसी के लिए फरमा रवाई, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का चेहरा और उसकी ज़ात मुबारका वो कभी फना होने वाला नहीं है। हाँ, हम सब दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो यहाँ पे ख़त्म हुई वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगली सूरत है सूरत अल-अनकबूत, आयत नंबर 1 to 69। तो आयत का तज्ज़िया ये है कि 1 to 13 आयत सब्र और इस्तिक़ामत की तलक़ीन है। आयत नंबर 14 to 40 सब्र और इस्तिक़ामत के हवाले से रसूलों की मिसालें देकर समझाया है। आयत नंबर 41 to 44 मुशरिकाना तस्वुरात की हकीकत है। 45 to 65 अहले ईमान के लिए हिदायत, मुशरिकीन के लिए वईदें आई हैं। सूरत अल-अनकबूत अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। तो क्या ये ऐसे हो सकता है? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्ना अल-काज़िबीन। अम हसिब अल्लज़ीना, फिर ये गुमान करते हैं, अहसिब अन्नासु अलिफ लाम मीम हुरूफुल मुक़त्तआ जिसका माना अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। अहसिब अन्नासु, क्या लोग ये गुमान करते हैं, हसिबा द रूट, सी हियर द रूट लेटर जो फ़ाइला के पैटर्न पर है, हसिबा ये भी एक बाब है, गुमान करना। क्या लोग गुमान करते हैं कि अन यत्रुकु या युतरकु, कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यक़ूलू सिर्फ ये कहने पर कि हाँ बस हम ईमान ले, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, बे हम ईमान ले आए। ईमान तो होता नहीं है मगर ज़बान से कहने से क्या वो छोड़ दिए जाएंगे? ये गुमान करते हैं लोग सिर्फ ये कहने से, आमन्ना हमने पढ़ लिया रहमान और रहीम, बस वो रहमान और रहीम है, हम मुसलमान हो गए। वहुम ला युफ्तनून, वो आजमाए नहीं जाएंगे, वो आजमाइश से बच जाएंगे। क्या इन लोगों ने ये गुमान कर रखा है? तो इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास क्या है? और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़े ही शद्द व मद से तौकीद के साथ कहते हैं, वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, आपसे पहले के लोगों को भी आजमाइश में डाला गया था। फ़ला यअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, हमने क्या किया है, उनको जो सच कहेगा उन्हें भी मालूम कर लेगा। वला यअलमन्ना अल-काज़िबीन, कि हु आर द झूठे, और झूठे कौन लोग हैं, हु आर द लायर्स, उनको भी जरूर वो जान लेगा। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, क्या ये लोग ऐसे गुमान करते हैं? हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसा पढ़ लिया, ओ ऐसा पढ़ते ही मुसलमान हो गए, और हमारे लिए तो छूट है। क्या वो जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, और फिर और अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कह रहा है, अम यानी तो तुम ये गुमान करते हैं लोग, अम हसिबल्लज़ीना यअलमून अस्सय्यिआत, क्या लोगों ने बुराइयां, जो लोग बुराइयां करें, सय्यिआत कर रहे हैं, उन्होंने ये समझ रखा है कि हमारे अयस्बिकुना साअ मा यहकुमून, कि वो हमारे हुक्मों से बाहर हो जाएंगे। ये गुमान कर लिया है लोग कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से हमारे हुक्म उनके ऊपर नहीं लगेंगे, बस वो हुक्मों से आज़ाद हो जाएंगे, छोड़ बैठेंगे। जिससे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है। फ़इन्न अजलल्लाहि लआत, यकीनन अजल आने वाला है, दैट फिक्स्ड टाइम इज गोइंग टू कम, वह हुवा समीउल अलीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। तो इस सूरत के स्टार्टिंग में ही तुमको आजमाइश क्या है इसके बारे में बताया है। तो आजमाइश के 3 उसूल होते हैं। एक तो है नंबर 1 तौहीद लाने के बाद आजमाइशें आकर रहेंगे। आज मैंने तौहीद के अक़साम डाले थे, तौहीद रुबूबिय्या, तौहीद अलवहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तो दावत तौहीद, तौहीद तौहीद को अच्छे से पढ़ना है। जब तक कि अक़ीदा तौहीद हमारे दिलो दिमागों में नहीं आएगा, हम कोई भी नेक काम करने के लायक नहीं रहेंगे। यानी कि हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो तौहीद ही नहीं होती है ना। तौहीद नहीं होती है तो नेक काम भी तौहीद से जुड़ा हुआ होता है। तो दावत तौहीद आजमाइशों से भरी हुई होती है। तो ये 3 आयत, ये 4 आयतें काफ़ी हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए। आजमाइशों का मकसद सच्चे मोमिनों को छांटना होता है, इसलिए आजमाइशें आती हैं। ओके, जद्दोजहद और कोशिश का लफ्ज 2 बार आया है। जद्दोजहद करना है, कोशिशें पे कोशिशें करना है। सिर्फ कोशिश करना है, जबान से कहकर वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, आइंदा अगले साल रमदान आए तो देखेंगे, रमदान आकर चला जाए तो देखेंगे, यही तुम्हारी कोशिश है? जो आप लोग हैं, आप जो लोग ऐसे कहते हैं, इन कोशिशों को कौन से अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेता है? तुम्हारा अमल वो है, वो कोशिश है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तौहीद नहीं उतरी हुई है। तौहीद उतरी हुई होती, उसके लिए तुमने जद्दोजहद किया होता हासिल करने के लिए, तो ये हो ही नहीं सकता था। तो चलिए, जद्दोजहद और कोशिश का लफ्ज़ 2 बार इन 2 आयतों में आया है। इसको करें, समझें, व्हाट इज दिस जद्दोजहद एंड व्हाट इज दिस कोशिश।
تو آیت نمبر 6 میں اگلی آیت میں جو آتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجْهِدُ لِنَفْسِهِ، جو محنت کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، اپنی ذات کو فائدہ دے گا. تم جد و جہد کر کے اپنی بیٹی کو فائدہ پہنچاؤ گے نہیں، اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچاؤ گے یا اپنے شوہر کو فائدہ پہنچاؤ گے نہیں نہیں نہیں. جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، وہ اس کی ذات کو فائدہ پہنچائے گا. اوکے، یہ آیت نمبر 6 میں ایک مرتبہ آیا ہے جد و جہد اور کوشش. اینڈ آیت نمبر آخر آیتوں میں 69 میں آیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ویری بیوٹیفل آیت، ویری امپورٹنٹ اینڈ بیوٹیفل آیت. جو کوشش کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راستہ دکھائی ہی دے گا. تم صرف زبان سے کہتے رہو گے ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہر ایک کوشش کرنے والا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے. جو بھی کوشش کرنے والا ہے اپنے بھلے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. تم کوشش کرو یا نہ کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ غنی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور مطابق سنت کام کیے، سنت کے مطابق کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک عمل کے بہترین بدلے دیے جائیں گے. تو تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہے. نرمی سے بھی ہم کو بتانا چاہیے، سختی سے بھی ہم کو بتانا چاہیے. تربیت کے لیے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی then there is no تربیت at all. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں خبردار کر دوں گا. شرکیہ بات اگر ماں باپ بھی کرے تو تم کو نہیں ماننی ہے. ماں اگر کہتی ہے کہ بھائی دیکھ بیٹے میں بہت بیمار پڑ رہی ہوں، یہ نئے گھر میں ہم شفٹ ہوئے ہی تو میں بہت بیمار پڑ رہی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو ایک کام کر دے اس گھر میں تو اس گھر کی بندش کرا دے. اور نیٹیز آر گریٹ بیدا. اب ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے تو کیا ایسے میں بیٹے کو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے؟ اگر ایسی بات ہے تو ہرگز نہیں ماننی چاہیے ماں باپ کی بات بیٹے کو. اگر ماں باپ کوئی بھی شرکیہ بات کہیں تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. many examples are there in our great Islamic history. سیرہ میں تو کئی سارے واقعے بھرے پڑے ہیں جو اصحاب کرام اپنے ماں باپ کو چھوڑا، ان کے گھر بار کو چھوڑ کر وہ شہر سے دوسرے شہر چلے گئے. تو کیا ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں؟ کیا ان کے ماں باپ ایسے ہی مر گئے میرا بیٹا چلا گیا کر کے، یا بیٹے مر گئے؟ اللہ حتیٰ کہ سعد بن ابن وقاص کی ماں نے تو قسم تک کھا لی کہ میں جب تک میرا بیٹا ہمارے پرانے دن میں واپس نہیں جاتا میں کھانا دانی تو کیا پانی کا قطرہ بھی نہیں پیوں. جبکہ ان کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، وہ اپنی اس پر قسم پر اڑی رہی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رویا کرتے تھے سعد بن ابی وقاص کہ میں اپنے ماں کا کیا کروں. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ دیا اکارڈنگ ٹو دس آیا. تو ہم کو یہ ساری باتیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ہاں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیا انہیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لو. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. اب ہم سب ایسے ہی مسلمان ہیں، زبان سے کہتے ہیں، فرام دا ٹپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں کہ وی آر مسلمز، وی بلیوڈ ان اللہ سبحانہ وتعالی. تو لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کو ایزا دہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف بنا لیتے ہیں. ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں. کیا دنیا جہاں کے سینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا نہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق. کفار نے ایمانداروں سے کہا کہ ہم تمہاری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. کفار کہتی نہیں ہماری راہ پر چلو، ہمارے ساتھ تم آ جاؤ، تم اپنے آپ کو بڑے ایماندار بتاتے ہو، ہم تمہارے چلو. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرو، اگر میں ایسے آؤں گا تو گناہ ہو جائے گا. تو کفار کہتے ہیں یعنی کہ کفر کرنے والے آپ کی دوست احباب کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، آج بھی ایک بار ایسے کر لیں گے ہم، کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسے بھی ہیں، یہ تو محض جھوٹے ہیں. البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی ڈولیں گے. اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باس پرس کی جائے گی. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے. نوح علیہ السلام کی عمر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے کہ 950 سال، یعنی کہ 950 ایئرس تک آپ رہے. پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا.
ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تمہیں دانائی ہے، دانائی مطلب عقل ہے، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جھوٹی باتیں ایسے دل سے گھڑ گھڑ کر بناتے ہیں، آج بھی دیکھیے مسلمان ہی جھوٹی باتیں ایسے دل سے گھڑ کر بنا کر پھیلا دیتے ہیں کہ یہی سچائی ہے، اسے کرتے رہو، یہ فاتحہ کرو تو وہ ہو جائے گا، وہ فاتحہ کرو تو ویسے ہو جائے گا، تم ایسے 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کر فاتحہ دلاؤ گے تو تم کو وہ ہو جائے گا، 100 بیویوں کی کہانی پڑھ کر تم فاتحہ دلاؤ گے تو وہ ہو جائے گا، روٹی کی فاتحہ دلاؤ، بوندی کی فاتحہ دلاؤ تو یہ ہو جائے گا۔ کیا کچھ گھڑ لیا ہے لوگوں نے، پوجا پاٹ۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو تمام انسانوں کے لیے درس عبرت ہے یہ آیتیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کیسے کرے گا؟ اعادہ مطلب پھر سے واپس لوٹائے گا۔ یہ تو سب بہت ہی آسان ہے، کہہ دیجئے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی پیدائش کی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تمہاری نئی پیدائش کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں بتا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے قوم سے جواب مانگ رہا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں اور بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو کر کے اللہ سبحانہ کہہ کر ان کا بھی ذکر ڈال رہا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کے قوم کا یہ کیا تھا، ان کی بدکاری کیا تھی، مردوں کے پاس جا کر بدفعلی کرتے آئے، اوکے، راستے بند کر دیتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کے لیے راستے بند کر دیتے تھے، اور عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے، مجلسوں میں بیٹھ کر بے حیائی کے کام کرتے۔ تو لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، تو رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ کون سی بستی؟ لوط علیہ السلام کی بستی، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، پیغمبر کے ہوتے ہوئے تم کیسے بستی کو جاڑ سکتے ہو؟ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہے انہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو اس کے بعد قاصد پہنچتے ہیں، وہ سب آتے ہیں، اس کی بیوی مگر آپ کی بیوی عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی جو کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے جو تھا وہ ہو کر رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم پورا ہوا۔ اور مدین کی طرف دیکھیں، ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اس کے بعد انہوں نے عادی اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جس کے بعد مکانہ تمہارے سامنے حاضر ہوئی، شیطان نے ان کی بدعملیاں آراستہ کر کے بتائیں، اور قارون آپ نے بھی پڑھا سورۃ القصص میں، قارون، فرعون اور حامان کو بھی پڑھا، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین تکبر کیا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، تو بعض کو کے اوپر پتھروں کا برسات برسایا وغیرہ وغیرہ، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، تو ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے، مکڑی مطلب عنکبوت مطلب دا اسپائڈر، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہی گھر ہے۔ کاش کہ وہ جان لیتے، لو کانوا یعلمون ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ تو یہ سب مثالیں دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو سمجھا رہا ہے کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے گھر کی طرح ہیں، تو غیر اللہ کے سہارے کیسے انسانوں کے لیے؟ وہ بودے سے مکڑی کے جالوں کی طرح ہے، ان کے گھر ذرا سی پھونک سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو توحید کی اقسام تو یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے، ہم نے یہ پارہ ختم کیا، تو یہاں پہ یہ پارہ ختم ہوتا ہے کہ اس آیت کے اوپر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان اور زمینوں کی مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے کہ یہاں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے آج کا لیسن ہمیں ختم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو اب آپ یہ بتائیں کہ